الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من ذہنت بالرسول. معزز سامعین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ کسی کفر کرنے والے گناہگار کو دوست نہیں رکھتے. معزز سامعین کرام، مزاج انسانی میں دنیا جہاں دار دنیا میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کے ساتھ وابستگی ایسی ہے کہ اس زندگی کے تسلسل میں دار دنیا سبب کے پہلو سے ایسی داخل ہے کہ ضرورت بھی ہے. ایک طرح سے دار دنیا کے اسباب جو ہیں وہ محتاجی کے پہلو میں احتیاج پوری کرتے ہیں. دوسرا جو مزاج ہے، جو اس کا لگاؤ ہے، اس کی بھی رغبت بے شمار وہ پہلو جو دار دنیا سے ان کے ساتھ رہتی ہے. قرآن کریم نے مال و دولت، اولاد، حیثیت، جانور، کتنے پہلوؤں سے ان حصوں کو ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل بات وہ ہے جو پاک دل لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا. اصل معاملہ یا اصل بات وہ ہے. دنیا اللہ کریم نے پیدا فرمائی، اور یہ کہہ دینا کہ دنیا شے کوئی نہیں، دنیا اللہ کی مخلوق ہے. انسانی مزاج جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ضروریات ہیں، اور اس کا ایک ایسی کیفیت جو لگاؤ کی ہے، یہ بھی ایک کیفیت اور حال ہر بندے کے ساتھ ہے. اللہ نے اسے پیدا جب عبادت کو فرمایا تو اس کے اندر وہ حصہ جو عبادت سے متعلق، چونکہ وہ لازم ہے اس کے اندر، اس لیے کہ وہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اسے وہ لگاؤ اور محبت دار دنیا کے معانوں میں سمجھتا اور حاصل کرتا ہے، یا دار دنیا کی ضروریات ایک احتیاج کے طور پر انہیں سبب کا درجہ دیتے ہوئے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اصل جو مقصد ہے کہ تعلق مع اللہ نصیب ہو، بندگی نصیب ہو، اس راہ کا چناؤ کرتا ہے. استعداد ذہنی اس کے اندر موجود ہے، قلبی طور پر فطرت جو ہے وہ سلیم ہے، اس کے گرد و پیش کے حالات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کے اعمال ہیں، اس کی خوراک ہے، اس کی اپنی جو قوت ہے، اس کے مصارف ہیں، درست ہیں یا غلط، ہر شے کا کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اثر مرتب ہوتا ہے. پھر جب حتمی راہ پر چلتا ہے تو کیا انتخاب کیا، پھر نتائج اس طرح کے ہیں. تو دنیا اللہ کی مخلوق ہے، یہ کوئی عام شے نہیں ہے. اسی دنیا کی لذات کے مقابلے میں بندے نے حق کا چناؤ کرنا ہے. تو یہ کوئی عمومی شے نہیں ہے. جب حق کے مقابل رکھ کے بندہ دیکھے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی لذات جو ہیں ان کی اپنی کشش ضرور ہے. مزاج انسانی میں جو نفس ہے اس کا کھچاؤ اور رغبت بھی اس طرف آتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ کو بہت مجبور کر دینے والی شے ایسی بات نہیں ہے. انسان اپنے فیصلے سے اپنے رخ کا تعین کرتا ہے، اپنے لیے جو چناؤ کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے پر انحصار ہوتا ہے. اسی لیے اولی الالباب ارشاد فرمایا گیا، اسی لیے یہ حصہ بھی بیان فرمایا گیا جہاں بتایا کہ صاحب خرد لوگ، عقل مند لوگ علم کی حقیقت کو پاتے ہیں. عقل مند جو ہیں عدل کے
جو تقاضے ہیں انہیں سمجھتے ہیں کہ بقائے انسانی کے لیے وہ اصول اور ضابطے ضروری ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے. پھر یہ جو عقل مندی ہے، صاحب خرد ہونا ہے، یہ انابت الہی تک پہنچاتا ہے. وہ انابت الہی اللہ کریم قبول فرمائیں، توفیق بھی دیں، عطا فرمائیں، شرف قبولیت بھی عطا فرمائیں. تو اسی دنیا میں بندہ رہتا ہے، جائز حصوں کا استعمال جو اللہ نے اسے حق دیا ہے اسے استعمال کرنا بھی اس کی عبادت کے درجوں میں سے کسی درجے پر وہ معاملات پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی دنیا. اب اس دنیا کو کوسنے کی بجائے اس دنیا کے ضابطے اور اصول اور جو حدود و قیود شرعی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے تو یہی دنیا کی زندگی، یہی دنیا کے معاملات ایک زینہ جسے سیڑھی کہتے ہیں نا، اس طرح پھر یہ سامنے آتی ہے کہ اعمال صالح اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں تو بندے کو بلندی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو مال ہے نا، مال و دولت، یہ بھی بہت بڑی اس کا بھی ایک حصہ ہے کہ انسان اس کی طرف اس طرح بہہ نہ جائے کہ وہ حقیقت سے چشم پوشی کر جائے. یہ جو متصل آیات آ رہی ہیں اس میں مال کے خرچ کرنے پر ارشاد فرمایا گیا. صدقات، کیونکہ سب سے پہلا حصہ جو ہے مال میں اگر کوئی معراج کے معنی دیکھنے ہوں تو وہ زکوٰۃ ہے. اب وہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے. کس مال پر ہے؟ ایک شرائط ہیں، ان کی وہ شرائط کی تکمیل ہو تو وہ فرض ہو جاتی ہے. لیکن بندے مومن پر اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ اس کا ہر خرچ کسی نہ کسی درجے میں صدقہ ہوتا ہے. اگر وہ ذات پر خرچ کرتا ہے تو یہ امانت ہے وجود، اس کی ضرورت پر خرچ کرتا ہے، اسراف کی بات میں نہیں کر رہا. اولاد پر کرتا ہے تو انہیں رزق حلال کھلانا اس کے فرائض میں سے، اس کی ذمہ داری میں سے. والدین کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، معاشرے میں خرچ کرتا ہے، مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی ذات سے لے کر مخلوق تک کے اخراجات کرتا ہے. تو قرآن کریم اس کا درس دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصے کی رہنمائی فرمائی ہے. ہر معاملہ جب منسوب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف تو وہ عبادت کا کسی نہ کسی درجہ جو ہے اسے مقام حاصل ہوتا ہے اس عمل کو. مال کی محبت جو ہے یہ بھی جب ایک حد سے بڑھتی ہے، چونکہ مال حق تک کا ہونا، اپنے مال کا تحفظ کرنا، جہاں تک شرعی اصول ہیں وہاں تک تو سارے معاملات ٹھیک ہیں. لیکن جب اس سے تجاوز ہوتا ہے کہ مطمع نظر یعنی مقصد حیات مال ہو جائے تو پھر معاملہ بدل جاتا ہے. پھر یہی جو مال ہے جس کا خرچ بندے مومن کے لیے صدقے کے کسی نہ کسی پہلو میں آتا ہے، بندے کے لیے ابتلا ایسی بن جاتا ہے، امتحان ایسا بن جاتا ہے کہ جیسے کشتی میں پتھر بھر دیے جائیں اور اس کے ڈبونے کا سبب ہو جائے. ہرس پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ہرس ختم نہیں ہوتی. اسی لیے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جتنا دولت مند ہو جائے اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وادی ایسی طلب والے کو، یعنی ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے سونے کی ایک وادی اور ہو جو وہ بھی مجھے دے دی جائے. اب اپنی ضرورت کتنی ہے، رہن سہن کی ضرورت کتنی ہے، گھر یا اولاد کی ضرورت کیا ہے، اس سے اسے کوئی غرض نہیں رہتی. اسے وہ جمع کرتا ہے اور جو سونے اور یہ ہیلے جواہرات جمع کیے جاتے ہیں، ان سونے سے یہ جو جمع کیے جاتے ہیں نا دولت، اپنی نفس کے اس اطمینان کو اور حق سے تجاوز کر کے انہی سے قیامت کے دن جو ہے انہی تپا کر انہی سے سینکا جائے گا. بندے کو اتنی تکلیف کا سبب بنے. لیکن جب
دین سے دیکھیں، دین اسلام سے رہنمائی حاصل کریں، تو جن آیات میں ہم اخراجات کی بات کر رہے ہیں، صدقات کی بات کر رہے ہیں، تو جب فرض خرچ کی بات کرتے ہیں نا زکوٰۃ کی، تو وہ 2.5% جو ہے وہ 2.5% آپ کی دولت کو جمع نہیں ہونے دیتا کہ کوئی یہ رکھے کہ میں لے کر رکھ دوں اور اسے کوئی خرچ نہ کرے۔ اس میں سے جب 2.5% وہ دینا شروع کرتا ہے تو وہ پھر یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کے رکھنے سے بیشتر ہے کہ میں اسے استعمال میں لاؤں۔ پھر جتنا وہ استعمال میں لاتا ہے معاشرے میں اتنا روزگار بڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح جو صدقات ہیں نفلی، ان سے بھی ارشاد فرمایا گیا۔ پھر وہ جو دولت کی محبت ہے اسی میں شیطان پھر مخل ہو کر کہتا ہے، دخل کرتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تو ان کا کیا حصہ ہے تیرے کمانے میں، تو انہیں زور بازو سے کمایا ہے اور تو مخلوق میں بانٹ دے گا تو تیری تو دولت کم ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم یہ حقائق ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حصے وہ نہیں ہیں جو کم ہوں۔ پھر ان اخراجات پر جب جس کا مال ہے، ایک تو ہے نا شے کا خرچ کرنا، ایک اظہار ہوتا ہے۔ جب اللہ کے حکم پر بندہ مال خرچ کرتا ہے تو ایک اعلان یہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا مال ہے اس کے حکم یا اس کے احکامات کے مطابق میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو مال کی محبت نہیں نیا خانے میں پنپتی، جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر اگر تحقیق کی جائے تو یہ جو معاشی مسائل ہیں نا ہمارے، ان کا حل ملتا ہے۔ لیکن آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور اتنا رواجات کی نظر ہو چکے ہیں، اتنی بے عملی ہمارے اندر آ چکی ہے کہ مسلمان ہونا یا دین اسلام الفاظ تک تو ہمیں قابل قبول ہے، اعمال تک پہنچنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اللہ ہی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ معاف فرما دے، وگرنہ اتنی قابل گرفت بات ہے کہ بندہ ذلیل سے ذلیل تر ہوتا جائے اور اسے پوچھے کوئی نہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ قابل عمل نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو پھر جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ اس بات کو آپ باریکی سے دیکھیں، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ جو اخراجات جن سے متعلق میں گزشتہ بیانات میں عرض کرتا ہوں، اسی دولت سے متعلق ہیں جو ایک ایسا حصہ ہے بندے کو ڈبونے کا سبب بنتا ہے کہ رخ دنیا کا ہو جائے تو پھر وہ اس لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ دنیا اللہ کی، مخلوق اللہ کی، احکامات اللہ کے، ہر شے اللہ کی، حکم اس کا، اس کے حضور حاضری اور حساب کتاب، یہ حقائق سمجھ آ جائیں تو یہی مال و دولت نصیب ہو تو بندہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا پر خرچ کرتا ہے۔ اب یہ جو حصے میں عرض کرتا آیا ہوں، جو اصول عرض کرتا آیا ہوں، قرآن کریم نے جو ارشاد فرمائے ہیں، اسی میں آج کی آیت کریمہ یمحق اللہ الربا، فرمایا اللہ سود کو مٹاتے ہیں۔ اب اخراجات میں یا اس لین دین میں بہت بڑی برائی جو ہے اور معاشرے میں ایک خرابی و خرافات اور ظلم کی کو جو بیج بونا ہے، یہ سود ہے۔ اتنی بری شے ہے کہ یہ کئی گنا زیادہ نقصان کرے گا، جیسے کسی شے کا بیج ہوتا ہے نا، اس بیج کے بعد جو پودا آتا ہے وہ اسی طرح کے نتائج کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو جس معاشرے میں سود آتا ہے اس معاشرے میں ایک ایسا برائی کا بیج بو دیا جاتا ہے جو کئی طرح کی اور برائیاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور معاشرے کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ اب سود دینے والا اپنے پیسے کی بڑھوتی چاہ رہا ہے اور رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں۔
یہ جو حرام خوری ہے، یہ جو سود خوری ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے مال میں یہ جو حرام شے یہ کمی کا سبب بنتی ہے۔ مفہوم عالی ہے کہ یہ جو برے انداز سے یا حرام طریقے سے یا حرام مال جو جمع کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا جمع کیا، فرمایا وہ آخر اس سے جاتا رہے گا، اس مال میں ظاہری طور پر بھی کمی ہوگی۔ اور جو اللہ کریم کے نام پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوگا، وہ ظاہری پہلوؤں میں بھی اس میں زیادتی ہوگی، وہ زیادہ ہوگا اور بڑھے گا۔ تو اللہ سود کو مٹاتے ہیں۔ جو سود لے رہا ہے، جو سود دے رہا ہے، ان کا لینا دینا جو ہے وہ حرام ہے، اللہ منع فرما رہے ہیں۔ تو سود کا وجود جو ہے یہ مٹنا چاہیے، اسے مٹنے کے لیے مال اختیار کرنے چاہیے کہ یہ ختم۔ پھر اسے مزید اگر آپ اس پر تفسیر کرتے ہیں تو اللہ سود کو مٹاتے ہیں، یعنی اس میں کمی واقع ہوگی، وہ جو غلطی ہے اسے بھی تدارک، اس کا تدارک بھی کیا جائے کہ وہ بے کنی وہ ختم ہو، اور جو یہ سمجھے کہ اس مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ مٹ جائے گا، کسی کام کا نہ رہے گا، وجودی طور پر جیسے کہتے ہیں نا مال کا ایک حجم یا اس کی جو عدد، اس میں بھی کمی آئے گی، نہیں رہے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب صدقہ ادا کرنے کا بھی حکم ہے کہ اس میں جتنا ہو سکے، اور یہاں یاد رکھیے گا دین اسلام ہمیشہ جو حکم عطا فرماتا ہے وہ اعتدال پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہاتھ کھول دو گے راندہ درگاہ ہو جائے، گردن سے لگا لو گے کہ بالکل روک لو، یہ بھی درست نہیں ہے، ایسا کھول دو کہ جو کچھ تمہارا ہے پاس ہے وہ سارا تم بانٹ دو تو بھی راندہ درگاہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم کیا ہے، آپ کی اپنی اولاد، آپ کے اپنے وہ جو آپ کی ذمہ داری میں داخل ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ تو جو ایک اعتدال ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کس نے کتنا مال خرچ کیا، اس مال کتنے کے ساتھ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے خرچ کیا، نیت کیا تھی۔ اللہ جل شانہ تو محتاج نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کی محتاجی مخلوق نے پوری کرنی ہے، تو خالق ہے جس نے پیدا فرمایا، اس کی شان ہے، ہر ایک کو عطا فرما سکتا ہے۔ اب جو کمزور ہے اس کا کمزوری میں امتحان ہے، جس کے پاس قوت ہے اس کا قوت میں امتحان ہے۔ تو جب فرمایا وہ یرب الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، تو اس ہر دو پہلو میں کہ صدقے کی طرف جو حکم ہے اس میں بھی، صدقات کے پہلو جو ہیں اس میں بھی، اور جو رقم ہے ہر پہلو سے اس میں برکت ہے۔ بھلے شیطان کہے کہ تمہاری دولت کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، فرمایا اللہ کسی کفر کرنے والے گنہگار کو دوست نہیں رکھتے۔ اللہ محسنین کے دوست ہیں۔ اللہ کریم وہ حصے جو دین اسلام حکم دیتا ہے ان پر عمل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم کفر، شرک، بدی کو پسند نہیں فرماتے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور کسی کفر کرنے والے، پھر یہ جو اگلا حصہ آتا ہے نا اثیم، کفار اثیم، گنہگار، گناہ میں ڈوب جانے والا، گناہ کی کثرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی اور گناہ کرتا ہے تو باطنی پہلوؤں میں اس کے قلب پر ایک سیاہ داغ بنتا ہے، گناہ کرتا جائے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، نہ رکے تو پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور توبہ نصیب ہو، توبہ کر لے، نیکی کی طرف آ جائے، احساس ہو، ندامت ہو، توبہ کرے، اللہ قبول فرمائے تو وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ دھل جائے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا مبارک نام، اپنا مبارک ذکر عطا فرمایا ہے۔
یہ ایسا نسخہ ہے جو غذا بھی ہے، جو دوا بھی ہے، جو ہر مرض کا علاج ہے۔ جیسی بھی صورت، جیسا بھی حال یا جیسا بھی مرض بگڑ گیا ہو، یہ ایسا نسخہ ہے کہ واپس صحت مند کر دیتا ہے۔ قلوب کی سیاہی دھونے کو جاؤ، کس سے دھو گے؟ کپڑے میلے ہو گئے تو صابن لاؤ گے، جدت نہیں ہے تو وہ مٹی تلاش کرو گے جس سے کپڑا دھویا جا سکتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سبب کرو گے، چشمے پر جاؤ گے، پانی پر جاؤ گے، کوئی سبب کرو گے، اس کے ساتھ محنت مشقت کرو گے کہ یہ کپڑا صاف ہو جائے۔ وجود ہے تو نہاؤ گے، دھو گے، کوئی رہائش گاہ ہے تو کوئی شمع جمع کرو گے۔ ہر شے کی صفائی کا ایک نسخہ، دلوں کی صفائی کا نسخہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر شے کی صفائی کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی شے ہے، کوئی نہ کوئی حل ہے، اور جو دلوں کی صفائی ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کریم کا مبارک نام ہے، یہ مبارک نام لینا نصیب ہو جائے، اس مبارک نام کی چاہت نصیب ہو جائے، اس مبارک نام کی چاہت اور شناسائی کا سفر نصیب ہو جائے، جہد نصیب ہو جائے، طلب نصیب ہو جائے۔ آپ باریک سے باریک پہلو سے جو اس نسبت ہے اس سے لے کر عمل تک ساری خوش بختی ہے، اللہ کریم کا مبارک نام ہے۔ اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم سے متعلق جو تلاش ہوتی ہے نا، وہ تلاش یہ ہوتی ہے کہ ایسی تسبیح مل جائے کہ جو میں چاہوں وہ ہو۔ تیری عقل بند ہو گئی، تو اندھا ہے، تیرا دھیان کہاں ہے؟ کس طلب نے تجھے اندھا کر دیا؟ تو کہتا وہ ہو جو میں چاہتا ہوں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ہو جو میں چاہتا ہوں، بلندی یہ ہے، عظمت کی بات یہ ہے کہ جو مالک چاہے اس کی چاہت میں ڈھل جاؤ، اس کے حکم میں ڈھل جاؤ، وہ پسند ہو جو رب کائنات کو پسند ہے۔ خوش بختی یہ ہے۔ اسی لیے تو تربیت میں یہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر سے ذات کو نسبت نہ دو، آئے ذات باری تعالیٰ کو طلب کا جو اعلان ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اس اعلان کے تحت اپنی ذات میں نہ کھو جاؤ کہ میرے اتنے مراقبات، میری اتنے مناظر۔ یہ جنبش یا حرکت بعد میں ہوگی، ایک لحظے میں ضائع ہو سکتے ہیں، اس نزاکت کو سمجھو کہ اصول اور ضابطے پر درست رہو۔ تو معزز سامعین کرام، واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اللہ کفر والے کو نہیں پسند کرتے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفار نسیم کے تحت اس شیطنت کا بھی ذکر فرمایا ہے جسے قرآن کریم نے جنوں انس میں بیان فرمایا نا، تو آپ فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ انسانوں میں یہ حصہ ہے اس کی تفسیر میں کہ انسانوں میں سے اتنی برائی میں جو دھنس جاتے ہیں کہ وہ شیاطین میں ہو سکتے ہیں، یہ اس طرح کی مخلوق ہے۔ اب ہم جو بھی غلطی کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں شیطان کے ذمہ کرتے ہیں، مردود ہے۔ رمضان المبارک میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کس سے منسوب کرو گے؟ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، وہ کس سے منسوب کرو گے؟ یقیناً وہ شیطنت ہے، جتنی جتنی برائی ہے اتنی اتنی شیطنت میں جو ڈوبا، یہ وہ شیطنت کس کے ذمہ کرو گے؟ تو سمجھ آئے کہ وہ حصے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں وہ کسی معاملے یا کسی حصے سے ہوں، یہاں ہم بات خرچ کی نسبت کر رہے ہیں،
اور اصول اور ضابطہ اخراجات کے حوالے سے ہے، مال کے حوالے سے ہے، وہ عرض کر رہے ہیں. لیکن بنیاد یا مرکزی اصول جو وہ یہ ہے، ہر وہ عمل جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اس سے تجاوز کو کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اللہ کسی کفر کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتے، دوست نہیں رکھتے. یحب، دوست نہیں رکھتے، اس سے کوئی محبت نہیں فرماتے. تو معزز سامعین کرام، اس اختیار کا جو میرے اور آپ کے پاس ہے، اسی دنیا کی فرصت میں جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہی ہر طرف بکھیڑے، یہی ہماری پریشانیاں، یہی ہماری سہولتیں، یہی ہماری چاہتیں، یہی دولت کے کتنے پہلو، انہی میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. اب اسے اس خاردار پہلو سے دیکھنا ہے کہ اپنے کپڑے بچا کر گزرنا ہے، یا اپنے آپ کو اسی کی نظر کر دینا ہے، یہ امتحان ہے. اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ جہاں ہر سہل عمل اسے اللہ قبول فرمائے، توفیق دے، قبول فرمائے، اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے نا، وہیں وہ سہل عمل مزید اصلاح کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ استقامت عطا فرمائے. مستقل مزاجی سے یہ اعمال نصیب ہوں، اور کوشش فرمائیں کہ اپنی زندگی اور اپنے معاملات میں ہی نہ پھنس جائیں، گرد و پیش دیکھیں. جہاں اچھا اور صالح عمل کر سکتے ہیں، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. اپنے معاشرے میں جو بہتر انداز، حدیث شریف میں آتا ہے، راستے سے کوئی رکاوٹ مخلوق کو تنگی نہ ہو، وہ بندہ اٹھائے کہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں، کہ اللہ کی مخلوق کو تنگی نہ ہو، تو اس کی بخشش کا سبب ہے. اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.